جی السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم شکوہ کا فنی اور فکری جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ علامہ اقبال نے یہ نظم 1911 میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں پہلی بار پڑھی، اور اس جلسے میں علامہ اقبال کے والد بھی موجود تھے، اور اس جلسے کی صدارت جو تھی وہ فقیر سید افتخار الدین نے کی تھی، اور اقبال نے یہ نظم جو تھی وہ تحت اللفظ پڑھی تھی، اور جس نظم کو پڑھ کر سامعین پر ایک نہایت ہی جذباتی صورتحال طاری ہو گئی تھی۔ اس نظم کے فنی فکری جائزے سے پہلے اس وقت کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو تھے وہ سلطنت عثمانیہ وہ انتہائی مشکلات کا شکار تھی، اور برطانوی قبضے میں وہ براہ راست آ چکی تھی، اور جو عرب ممالک تھے وہ ترکیوں کے خلاف بغاوت کرنے پر تیار تھے، اور ترکی میں بھی مذہب سے بیزاری اور قوم پرستی کے جو جراثیم تھے وہ فروغ پا رہے تھے۔ اندرونی اور بیرونی طاقتیں جو تھی وہ ترکی کو کمزور کر رہی تھی، اور سلطنت عثمانیہ کے لیے وہ مسائل پیدا کر رہی تھیں، اور ادھر بر صغیر میں بھی انگریز جو تھے وہ مکمل طور پر قابض ہو چکے تھے۔ تو علامہ اقبال نے دراصل ان تمام صورتحال کو دیکھ کر نظم شکوہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک فریاد اور ایک شکایت کی ہے کہ آج کے مسلمان انتہائی ضلالت اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ تیری نبی کی امت ہونے کے باوجود تمام غیر مسلموں پر انعامات اور نوازشات کی بارش ہے، اور مسلمان ہیں وہ پریشانیوں کا اور سختیوں کا اور ضلالت کا شکار ہے۔ تو آغاز میں اقبال اس نظم میں بیان کردہ جو شکوہ ہے اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ تو اقبال کے خیال میں مسلمان جو تھے وہ پستی اور ضلالت کی انتہا کو پہنچ چکے تھے کہ اس وقت پھر خاموش رہنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ بات جو ہے اگر خاموش رہا جائے تو یہ مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کے بھی خلاف ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے، مگر اقبال کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، اور اس کے بعد اقبال جو ہے وہ مسلمانوں کے کارنامے بیان کرتے ہیں، ان کی عظیم الشان فتوحات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ شرف اور اعزاز صرف مسلمانوں کو حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں عام کیا، اور اللہ تعالیٰ کے نام کو دنیا کے دور دراز کونوں تک پہنچایا، اور اس سے پہلے یعنی مسلمانوں سے پہلے جو تھے وہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، اور اقبال کہتے ہیں کہ یورپ میں بھی تیرے نام کا جھنڈا بلند کرنے والے ہم مسلمان ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پیغام پہنچایا اور اس کے لیے جنگیں لڑیں، اور اگر جنگ کے دوران نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے نماز سے غفلت نہیں کی، اور جنگ کے حالت میں بھی انہوں نے تیری عبادت سے غفلت نہیں کی۔ تو اقبال کہتے ہیں آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ اسی طرح اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے توحید کی اشاعت کے لیے پہاڑوں صحراؤں اور جنگلوں کو بھی عبور کیا، اور کسی قسم کی مشکل کی پرواہ نہ کی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو اقبال دراصل مسلمانوں کی درخشندہ ماضی کی تھوڑی سی جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور پھر ان کا خیال جو ہے وہ ماضی سے حال کی طرف آتا ہے، اور وہ موازنہ کرتے ہیں کہ مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں جو غیر مسلم ہیں وہ عروج پا رہے ہیں اور ترقی پا رہے ہیں، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ حقیر ذلیل اور رسوا ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں طعن اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے۔ تو اقبال یہاں ایک تنبیہ بھی کرتے ہیں کہ اگر اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو مسلمان جو ہیں دنیا سے مٹ جائیں گے، اور پھر اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی نہ ہوگا، اور ڈھونڈنے سے بھی کوئی توحید کا علم بردار دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔
تو اقبال دراصل اس ذبح حالی کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان جو آج بھی خدا کا نام لے رہے ہیں اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، آج بھی ان کے دل میں اسلام کے بارے میں انتہائی شدید جذبات موجود ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ان آیات خداوندی سے محروم کیوں ہیں؟ تو اس حوالے سے اقبال کا لہجہ جو ہے ہمیں خاصا مایوسانہ نظر آتا ہے۔ وہ مسلمانوں کی بدحالی، بے چارگی اور قسمہ پرسی کا ذکر کرتے ہیں، مگر ان میں کہیں کہیں امید کی کرن بھی نظر آتی ہے۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ مایوسی اور تاریکی کے اس دور میں بھی مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایمان کی چنگاری سلگ رہی ہے، اور وہ جو ہے اپنی شاندار مستقبل کے لیے دوبارہ کوشاں ہیں۔ تو اقبال اس نظم کا آغاز جس انداز سے کرتے ہیں تو اس کے اختتام میں وہ دعائیہ انداز اختیار کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ ایک شاندار مستقبل حاصل کریں، اور وہ دینی جوش و جذبے سے اپنے دلوں کو بھریں، اور ان کی دعا ہے کہ مسلمانوں کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو، اور ان کو دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام و مرتبہ مل جائے۔ تو اقبال کہتے ہیں، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہو، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہو۔ تو اقبال کی یہ نظم شکوہ جو ہے وہ 31 بندوں پر مشتمل ہے، اور یہ مسدس جو ہے وہ ترکیب بند کی حیت میں ہے۔ اقبال کی طویل نظموں میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہ پہلی نظم ہے جس میں اقبال نے مسلمانوں کے گمشدہ عظمت و شوکت کو اور ان کی موجودہ ذبح حالی کو ایک ساتھ موازنے کے انداز میں فنکارانہ انداز سے بیان کیا ہے۔ انداز ہے شکوہ، انداز انہوں نے جو اپنا اختیار کیا ہے وہ شکوے کا انداز ہے، اور شکوہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اور یہ جو انداز ہے یہ ہمیں اردو شاعری میں آج تک نظر نہیں آتا۔ اس شاعر نے جو ہے نظم کا آغاز بڑی ہنرمندی سے اور سلیقے سے کیا، اور وہ شروع میں اس شکوے کی وجہ بیان کرتے ہیں تاکہ ایک نیا اور انوکھا موضوع جو ہے وہ اگر سامنے آئے تو قاری کو ایک جھٹکا نہ لگے، قاری کو برا محسوس نہ ہو کہ ایک برگزیدہ اور برتر ہستی کے سامنے شکوہ کر رہا ہے۔ تو اقبال کے نزدیک اقبال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ کرتے ہوئے حسب ضرورت جو ہے وہ مختلف انداز اختیار کرتے ہیں۔ اقبال کے لہجے میں جو شکوہ ہے اس میں بھی ہمیں ایک تنوع نظر آتا ہے۔ کہیں وہ عجز و عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، کہیں غیرت اور انا کا اظہار کرتے ہیں، کہیں ان میں جوش ہے، کہیں تعصف اور مایوسی ہے، کہیں تندی و تلخی ہے، اور کہیں دعا کا انداز ہے۔ تو یہ اقبال کے فن کی ہی معراج ہے کہ انہوں نے مختلف مقامات پر بعض نفسیاتی حربوں سے بھی کام لیا، تان آمیز انداز سے مخاطب کی انا اور غیرت کو جھنجھوڑ کر یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میرا نہیں ہے، یعنی تم نے ہی مسلمانوں کو پیدا کیا، نبی بھیجے، تو آج مسلمان جو زوال کا شکار ہے تو ان کو اس پستی سے نکالنا بھی دراصل اسی خالق کا کام ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں، خندہ زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ تو اقبال ایک کیونکہ غزل گو شاعر تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کی طبیعت جو تھی وہ نظم کی طرف مائل ہونے لگی، اور ان کی غزل اور تغزل میں جو ہے ہمیں ایک فطری مناسبت اور لگاؤ کا انداز جو ہے نظر آتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا سلا لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ تو اس نظم کے بعد اشعار جو ہیں وہ اعجاز اور بلاغت کا شاہکار ہیں۔ اس میں مختلف واقعات بیان کیے گئے، مختلف کرداروں کی تفصیل کو بڑی خصوصیت کے ساتھ اور بڑے بلیغ انداز میں اختصار سے پیش کیا گیا۔ مثلاً دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو اقبال نے اس نظم میں مختلف واقعات کو بڑے بلاغت سے اور اختصار سے پیش کیا، اور اس میں انہوں نے چند صنعتوں کا بھی استعمال کیا ہے۔ صنعت مرات النظیر کی بھی مثال دیکھیے، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ اسی طرح صنعت ترافق کی مثال دیکھیے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اس کے علاوہ اس میں ہمیں صنعت تلمیح کا بھی بڑی خوبصورتی سے استعمال نظر آتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ اور اس میں ہمیں کہیں کہیں پہ تصویر کاری بھی نظر آتی ہے۔ اقبال نے لفظوں کے ذریعے منظر کشی کی ہے،
آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ تو اقبال نے اس نظم میں امت مسلمہ کو مور بے مایا سے تشبیہ دی ہے، جو انتہائی بلیغ تشبیہ ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کی حالت جو ہے اس بے کس اور لاچار چونٹی سے تشبیہ دی ہے، جسے جب کوئی چاہے وہ اپنے پاؤں تلے روند ڈالے۔ شکریہ۔